مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ بہت سارے لوگ نقصان سے بچنے کے لیے دھاگا باندھتے ہیں، یا کچھ لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، یا کچھ لوگ بیماری کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے بائیں پیر میں کالا دھاگا جو ہے باندھ لیتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون الوہاب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ لوگ تو الگ الگ قسم کے دھاگے بھی باندھتے ہیں، کہیں کالا دھاگا ہے، کہیں لال دھاگا ہے۔ وہ دھاگا بنانے والا بھی بڑا ہوشیار ہے، وہ بیچ رہا ہے اپنا، خود کاہے نہیں باندھ لیتا ہے۔ کہیں کہیں آپ دیکھیے گا دکان اور مکان، اس کے لیے بھی وہ لکھ کے آتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اگر واقعی اس کے اندر برکت ہے تو بنانے والا اپنی دکان میں رکھے گا، اپنے مکان میں رکھے گا کہ دوسرے کو دے دے گا۔ اب کیا کہا جائے، لوگوں کا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہیں کہیں پر گھوڑے کی نال لٹکا دیتے ہیں، کہیں کہیں پر لیمو اور مرچی لٹکا دیتے ہیں، کہیں کہیں پر یہ بھی لکھ دیتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہم اور آپ کالے دیش میں ہیں، افریقہ کے اندر ہیں جہاں سب لوگ کالے ہیں، تو وہاں لکھنا پڑے گا بری نظر والے تیرا منہ گورا، لکھنا پڑے گا، ایسا لوگ لکھتے۔ پھر اسی طرح یہ بھی لکھ دیتے میری چلتی تو تیری کیوں جلتی، بھائی کاہے کو جلے گی، آپ کی چلتی رہے، ہم کو کالے نہ دینا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے اپنی گاڑی کے پیچھے بھی دیکھیے گا جوتا لٹکا دیتے۔ تو اب آپ ہی بتائیے، گاڑی نئی نئی ہے تو جوتا لٹکا دیا، گاڑی سے اہم ڈرائیور ہے تو ڈرائیور کے گلے میں 2 جوتا لٹکا دیجئے، تاکہ گاڑی بچی ہوئی ہے ایک جوتے سے تو ڈرائیور صاحب 2 جوتے کی وجہ سے بچے رہیں گے۔ کہوگا ڈرائیور صاحب صحیح ڈرائیو کریں گے تب نہ ہوگا، ورنہ گاڑی کا مسئلہ کیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ قرآن میں شفا ہے تو بھائی گلے میں لٹکا لیا، تو شہد میں بھی شفا ہے تو شہد کی پوری بوٹل گلے میں لٹکا کے گھومنے کا، قرآن میں ہے نا کہ شہد بھی شفا ہے، تو ایسا چلے گا؟ بھائی پڑھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا اور شہد کو کھانا پڑے گا، تبھی شفا ملے گی۔ تب آئیے چلتے ہیں اسی کی طرف، دھاگا ہوا کا جو مسئلہ چل رہا ہے، خاص طور پہ اس سلسلے میں دیکھ لیجئے کہ جہاں ساس کا بہو کا جھگڑا ہوا تو وہ بھی جا کے لے آتی ہے، یہ بھی لے آتی ہے، تو چائے میں پلا دیتی، دودھ میں پلا دیتی، یہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا چلتا زور، اس کا چلتا ہے زور، بہت ساری چیز ہے۔ لیکن کیا دھاگا ہمیں اور آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ دھاگے سے شفا مل سکتی ہے؟ دھاگے کے اندر شفا ہے؟ جی نہیں، غور کیجئے۔ مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 3615، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے، ان کی بیوی کا نام ہے زینب، اور دروازے پر انہوں نے کھانسا، کھکھر، ہاں اس طرح آواز نکالی۔ اس سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ گھر کے اندر جائیں تو پہلے ذرا آواز لگا لیں، بھائی صاحب گھر پہ ہیں، ایسا نہیں سیدھا گھس گئے۔ اپنے گھر کے اندر بھی جانا ہے تو ذرا آواز کر کے جانا، تاکہ لیڈیز وغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے، سیدھا نہیں گھس جانے کا بغیر سلام کے۔ تو یہ گھر کے اندر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ جھاڑ پھونک کرتی تھی، وہ ان کے گھر پہ آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا ایک دھاگا بندھا ہوا ہے۔ تو اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا دھاگا تو پوچھا ما ھذا الخیط، یہ دھاگا کیا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور بال بچے کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسجد کو چھوڑ کر ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی عورتیں دوسری جگہ دھوم دھڑکا کر رہی ہیں، وہاں پہنچ رہی ہے۔ عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ ہے، مسجد میں نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پہنچ جا رہی ہے، ادھر پہنچی ادھر پہنچی، یہ بابا کے یہاں وہ بابا کے یہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کمر میں بھی دھاگا باندھ دیتے اور یہاں پر کالا والا بنکا لگا دیتے تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ایسا تو ہے نہیں، ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گلے میں دھاگا ہے تو پوچھا ما ھذا الخیط، یہ دھاگا کیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا خیط ارقی لی فیہ، یہ وہ دھاگا ہے جس کے اندر پھونکا گیا، جھاڑ پھونک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھاگے کو لیا، فقطہ ہوا اور اس کو کاٹ دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بال بچے کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ تو خود ہی بندھواتے ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ اس کے بعد کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ اب غور کیجئے، ایک دھاگے کے سلسلے میں کہا شرک سے نیاز ہے۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں ان کے پاؤں میں آپ دیکھیے دھاگا بندھا ہوا ہے، کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، یہ وہاں کا دھاگا ہے تو وہاں کا دھاگا ہے۔ یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے کا دھاگا کاٹ دیا تھا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، کہا ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، کہ جھاڑ پھونک کرنا، ٹونے ٹوٹکے کرنا اور محبت کے لیے پوریا دینا، یہ سب شرک ہے۔ بیماری کے سلسلے میں انہوں نے ایک دعا بتائی، وہ دعا بہتر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ بہترین دعا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے بال بچوں پر، اپنی بیویوں پر یہ دعا پڑھیں اور ان کو خود دعا پڑھنے کے لیے کہیں، دھاگا ہوگا نہ بدوائیں، دھاگے وغیرہ سے دور رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔